ہر طرف پہرے اللہ کے ہیں. کوئی کہیں اگر بھاگنا چاہے اللہ کو عاجز کر کے, کوئی امیری کے اوپر گھمنڈ کرے, کوئی اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرے, کوئی اپنی بادشاہت کے اوپر کبر کرے, عجب کرے, تکبر کرے کہ میں بادشاہ ہوں اور مختار ہوں اور مطلق العنان ہوں, رب ذوالجلال نے اسے سمجھا دیا کہ نہیں, یہ تیری غلط فہمی ہے. اللہ ہر طرف ہے, تو کسی بھی جانب اللہ کو عاجز کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے. کدھر جائے گا ذرا چل کے تو دکھا, جدھر جائے گا ادھر ہی پکڑ لیا جائے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنہائیوں کی محفلوں میں میں جیسے چاہوں مشورے کر لوں, اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. نہیں, اللہ نے فرما دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے وہی تمہارے ساتھ ساتھ اللہ ہے. بڑے ہوشیار بنتے ہیں جی بازواز. یہ ہوشیاریاں اللہ کے سامنے نہیں چلیں گی. اللہ ساری چیزوں کو خود بھی دیکھ رہا ہے, خود جانتا ہے, خود سمجھتا ہے. انتظام بھی کر دیا ہے کہ اللہ نے انٹیلیجنس ہمارے پیچھے لگا دی ہے. 2 فرشتے ہر آدمی کے پیچھے اس کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے مقرر بھی فرما رکھے ہیں. وہ بچ نہیں سکتا ہے, جہاں جائے گا وہیں پھنسے گا. پھر زمین پوری کی پوری اللہ نے ہماری ساری نقل و حرکت کو اپنے اندر ریکارڈ کرنے کے لیے طے کر دی ہے کہ مکلف بنا دی. پھر سارے جسم کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اپنے اندر ریکارڈ کر لے. زمین ریکارڈر, سارا جسم ریکارڈر, اور اللہ کا علم سب سے بڑا, فرشتے لکھنے والے, ہر طرف سے انسان کے اوپر پہرا ہے. اس سے زیادہ کسی کے اوپر پہرا نہیں ہے, کیونکہ سب سے معزز بھی انسان ہی ہے. رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عزت دار بنایا ہے. اس انسان کو اس کائنات کے اوپر سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے. پھر اس انسان کو جنت میں بنایا اور وہاں سے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس کے مزاج کے اندر جنت کی نعمتوں کا چٹکارا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان چونکہ جنت میں بنایا گیا تھا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا, پھر اللہ نے اپنی خاص مصلحت کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھیج دیا. انہی کی اولاد ہے تمام انسان, تو ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور وہ جنت میں بنائے گئے تھے. تو جنت کی نعمتوں سے چونکہ ہمارے باپ نے فیض اٹھایا ہے, ہماری ماں نے فیض اٹھایا ہے, حضرت حوا نے, تو وہ جنت کی نعمتیں ان کے واسطے سے انسانوں کے اندر بھی اتری ہوئی ہیں. یہ روزانہ نعمتوں کی خواہش کرتا ہے. جی بریانی کھا لو حضرت صاحب, اور کیا بنایا, کاشتو, اور کیا ہے صاحب, یہ مرغ ہے, اور یہ مچھلی ہے, اور یہ کباب ہے, اور یہ اگوانی چکن ہے, اور یہ فلاں ہے. ہاپوڑ کے آس پاس ایک فنکشن ہوا, کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب 100 قسم سے زیادہ اقسام تھے کھانے کے. اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو نہ گئے, نہ ہمیں معلوم, نہ ہم نے دیکھا, لیکن چرچا اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ قسمیں کھانے کی تھیں. انسان اقسام و انواع مرتب کرے اور جنت کے اندر کیا نہ ملے. بہرحال انسان جنتی مخلوق ہے, دنیا میں آیا ہے چند دنوں کے لیے, آزمائشوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم نہ کر لے. ہمیں پھر دوبارہ وہی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جنت چاہیے نا, ارے بھائی جنت چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اگر تمہیں جنت چاہیے تو رب کا یہ فرمان سنو. رب کہتا ہے اللہ کی رسی کو سارے کے سارے لوگ مل کر مضبوط پکڑ لو. اگر جنت چاہیے, ہم نے ہاں کری کہ جنت چاہیے, اگر جنت چاہیے,
آپ کو آگرے جانا ہے نا، آپ کو آگرے جانا ہے تو پکڑو باہر نکل کے گاڑی، آگرے جانے والی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے، آگرے ہی پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ہریدوار کی گاڑی میں بیٹھے اور آگرہ جانے کی خواہش کرو گے، آگرہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آگرہ جانے کے لیے آگرے جانے والی گاڑی کو پکڑنا ہوگا۔ رب کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، مضبوط پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی ہے اللہ کے احکام، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، وہ دین ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح کوئی کنویں میں گرنے والا اگر گر جائے اور اس کو پھڑپھڑا رہا ہو، اسے نکالنے کے لیے کوئی اوپر سے ڈالے رسی کہ بھائی اسے پکا پکڑ لینا، اس پہ لٹک جا، اوپر کھینچیں گے تجھے اور دیکھو چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑے گا تو چلا جائے گا۔ ارے بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، ایک جوڑا مرغابیوں کا تھا اور ایک کچھوا تھا، بہت زمانے سے وہ ایک تالاب میں رہتے تھے۔ مرغابی یعنی اب پانی والا پرندہ جو پانی میں زیادہ تر وقت گزارتا ہے، اسی کو جل مرغی بھی کہہ دیتے ہیں، جل مرغی، اسی کو مرغابی بھی کہہ دیتے ہیں، مرغ آبی۔ اچھا صاحب، دوستی تھی، قحط پڑ گیا، خشک ہو گیا تالاب۔ اب مشکل یہ پڑی کہ مرغابیوں نے طے یہ کیا کہ بھئی ہمارے بس کا تو اب یہاں رہنا ہے نہیں، ہمیں تو یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے۔ کچھوا کہنے لگ گیا صاحب دوستی پھر کیسی، تم اور ہم تو ساتھ رہتے تھے اور اب تم ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ کیسے ہوگا؟ کہا صاحب تم اڑ نہیں سکتے، کیسے جاؤ گے ہمارے ساتھ؟ کہ یار تدبیر کری جائے، کوئی تدبیر کی، ایک ڈنڈی لائی، وہ ڈنڈی، اور انہوں نے کہا دیکھو اسے ہم اپنے پنجوں میں پکڑ لیں گے اور تو اسے منہ سے پکڑ کے لٹک جانا اور ہم چلتے چلے جائیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں پھر دوبارہ ایسا ہی ماحول مل جائے، اور بولنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی بنے، بولنا نہیں، اگر بولا تو جانے، تیرا کام ہے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ لٹک جانا۔ چنانچہ مرغابی پکڑ کر کے پنجوں میں اس ڈنڈی کو دونوں اڑی اور کچھوا اسے منہ سے پکڑ کر کے لٹک گیا۔ کچھوے کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیے جا رہی تھی، آئی وہ گلاوٹی کے اوپر سے گدری۔ یہ مدرسے کے بچوں نے دیکھو، ارے بھیا یہ کیا جا رہا، عجیب تماشا ہے، انہوں نے جو شور مچایا آبادی کے اوپر سے جب اس کا گزر ہوا اور لوگوں نے جو شور مچایا، عجیب تماشا۔ اب یہ کچھوا انہیں جواب دیتا ہے، ارے بھائی تم ہمارے لیے شور کیوں مچا رہے ہو، ہم تو دوستی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو جواب دینے کے لیے منہ کھول رہا ہے، دھم سے نیچے آ کر کے گرا۔ اب مرغابیاں رہ گئی اپنے دوست سے محروم۔ تو یہ ہے وہ کہ جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا، کیا جی، جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا۔ اب ایسے کا کیا ہوگا پھر؟ ایسے کا وہی ہوگا جو کچھوے کا ہوا ہے ٹھکانہ۔